میں گناہ کو گناہ اس لیے مانتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے. حرام نہیں کہا. اگر اللہ حرام کہتا نا، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، مفتی علماء سے معافی مانگ کے، اگر ہم حرام کہہ دیتا نا شراب حرام ہے، اللہ از انٹلیکچوئل کا انٹلیکچوئل ہے نا، اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا. حرام کیا ہے؟ سور حرام ہے. لیکن جب بھوک سے مر رہے ہو تو اللہ اس حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. خدا کہتا ہے بھوک سے نہیں مرنا، جان امپورٹنٹ ہے، تم سور کھا سکتے ہو. ہم بھی جا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتے کہ لیور سروسز کا پیشنٹ ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی یہ تھوڑی سی فلاں والی چکھ لیا کرے. اللہ نے موقع نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ یہ فعل شیطان ہے. او بھائی کچھ ہو جائے، فعل شیطان تم نہیں کر سکتے. یہ حرام کے چکر میں ڈالے ہی نہیں اللہ نے. اللہ نے اس چیزوں کو گناہ اور ثواب میں بڑی باقاعدگی سے یوں کیا رینج دی ہے ہر چیز کو. مثال کے طور پہ آپ سے گناہ آپ نے لال بتی کراس کی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ لال بتی ہے، چلان تو بھی آپ کا پھر بھی ہو. سو یہ دنیا کا قانون ہے کہ لا علمی جو ہے نا اس پہ چلان ہوگا. اللہ کی شریعت کے قانون میں لا علمی پہ چلان نہیں ہے. آپ کو علم نہیں تھا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے روزے میں پانی پی لیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. بالکل. آپ کو غلط فہمی ہوئی کسی چیز کے بارے میں، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آپ کا گناہ نہیں لکھا جب تک کہ آپ کو دانستن پتہ نہ ہو. سو یہ دنیا اور فطرت کے قوانین مختلف ہیں. جو فطرت کا قانون ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ درخت کاٹیں گے نا تو آپ کے سیلاب آئیں گے. آپ درخت کاٹیں گے آکسیجن کم ہوگی. آپ درخت کاٹیں گے تو گرمیاں زیادہ آئیں گی. بالکل. قدرت کا قانون معاف کر دیتا ہے، دنیا کا قانون معاف نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ چاہے ایک پودا کاٹیں اس کا افیکٹ ہوگا. اسے کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ. یہ رپل بن جاتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کے گناہ کو رپل نہیں بنایا، بٹر فلائی افیکٹ نہیں بنایا. آپ نے گناہ کیا، آپ فوراً پلٹے، آپ نے کہا اللہ میاں دل سے سوری اور آئندہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے صاف بالکل کلین سلیٹ، ختم بات. اب یہ جو خدا ہے اتنا رحمان اور رحیم، اس کا پیغام بر ہے رحمت العالمین. آپ سوچئے کہ کتنی نرمی کر رہا ہے. جتنے مسائل آپ کی زندگی کے ہیں وہ کیا ہیں؟ عزت، ذلت، رزق، بھوک، بیماری، صحت، یہی مسائل ہیں نا آپ کے. اور کیا مسائل ہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذمہ کس کا لیا؟ ان تمام اشیاء کا. کتنا خوبصورت خدا ہے. اور آپ کو کیا کہا؟ اب دیکھیے میرا بچہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے کہ مجھے کوئی کام دیجئے. میں اسے کہوں کہ تم لاہور سے جاؤ کراچی، یہ تمہارے پاس 25,000 روپے ہیں اور یہ اپنی خالہ کو خط دے کر آ جاؤ. وہ 25,000 روپے میں ٹریول بھی کر لے، وہ ویڈیوز بھی دیکھ لے، وہ کھانا بھی کھا لے، وہ ہوٹلنگ بھی کر لے اور واپس آ جائے اور کہے کہ ابا جی خط دینا بھول گیا. تو میرا 25 تو گیا نا. اب صورت ہے کہ اللہ نے آپ کو سارا کچھ کیوں دیا ہے؟ صرف ایک وجہ سے. خدا کہتا ہے چاہو تو مجھے جانو، چاہو تو نہ جانو. بس تاکہ میں نے تمہاری زندگی میں تمہیں ٹینشن نہیں دی کہ تم کماؤ، تم کرو، فلانا ہو نہ. وہ کہتے ہیں سب میری ذمہ داری ہے. رزق میری ذمہ داری ہے، صحت میری ذمہ داری، میں دوں گا. تمہارا کیا کام ہے؟ اپنی طبعی زندگی میں مجھے جان کے مر جانا. بس اس کی خاطر یہ سارا اللہ نے ایک سٹیج سیٹ کیا ہے جس میں کہ انسان اس کا دیا کھاتا ہے، اس کی صحت انجوائے کرتا ہے. اگر اس کو پہچانے نہ اور کہے میں تقوی کے مقام پہ پہنچ رہا ہوں یا پہنچنا چاہ رہا ہوں، یہ نامعقول بات ہے. یہ درجات ہیں. اپنے آپ کو میرے خیال میں دیکھیے ریلیجن میں سے اگر آپ لٹریچر کو نکال دیں گے نا، آرٹ کو نکال دیں گے تو لطف ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو لٹریچر کی طرف لے کر آئے، آج کے نوجوان کو ہم آرٹس کی طرف لے کر آئے. مثال تو چھوٹی سی آپ کو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کا رنگ کیا ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ 3 سیکنڈ نہیں بولتا کوئی بتائے کیا رنگ ہے اس کا. اسلامک آرٹ کے اندر ہر کوئی کہے گا سبز، ایسا ہی ہے نا؟ یا سفید کہہ دے گا، سفید کالا کہہ دے گا. بالکل میں نے سفید کہا. اسلام کا رنگ ہے گولڈن. اچھا. جب مسلمانوں کے پاس پیسے آنے شروع ہوئے جی تو مسلمانوں نے قرآن کے اندر جہاں پہ بھی لفظ اللہ آتا تھا نا اس کو سونے سے لکھنا شروع کیا. یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. تمام کی تمام جو استھیٹکس ہے مسلمانوں کی وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. یو نو وائی؟ مسلمانوں کی استھیٹکس ہے ایک نقطہ،
جو بگن کر رہا ہے اور اینڈ کہاں کرتا ہے؟ الجبرا پہ، جیومیٹری پہ، ٹریگنومیٹری پہ. اب یہ جو اتنا بڑا ہم نے پھیلایا ہے اس سارے نقطے کو، اور اس کو ہم کہیں کہ یہ اسلامک آرٹ ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اسلام کے آرٹ کو سمجھ سکیں، یا اسلام کے ساؤنڈ کو. میں میوزک کا نام نہیں لیتا، نہیں بالکل سمجھ سکتے اسلام ہیں. کے ساؤنڈ کو سمجھ سکیں، بہت کم سر، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تعریف کر سکیں، بری اور اچھی قرأت میں فرق کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ان تمام لذت کی چیزوں کو دین سے نکال کے نوجوان کو دور کر دیا. ہم نے کہا تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، بال ایسے رکھ، شکل ایسی بنا، اور ختم. وہ اختلاف کرتا ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، علماء کو پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جا رہا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ آج کا بچہ نہیں پوچھتا نس میں، فاسٹ میں، لمز میں، یہ بچہ نہیں پوچھتا یہ دنیا کیا ہے بھائی، مقصد بتائیں دنیا کا. صحابی نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ سوال بڑا سخت تھا، جواب دیا میرے نبی نے، قربان جائے، کہا خواب. اب مجھے بتاؤ کون شخص ہے جو اس کی تفسیر کرے گا؟ یہ ہے ما بعد الطبیعات، دا میٹافزکس. اب آپ نے جب پڑھا ہی نہیں ہے فلسفے کو، جب آپ نے پڑھی نہیں ہے ما بعد الطبیعات، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی میرے نبی کی بات؟ اس نے دیکھیے وہ صحابی تھا نا، اس نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے، آج کا نوجوان یہ کرے گا. اس نے ادب کے ساتھ جملے کو دوبارہ بنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، آپ کی حدت حرارت میں محسوس کر سکتا ہوں، سایہ مجھے نظر آ رہا ہے، تلوار پہ میرے خون لگا ہوا ہے، یہ سب خواب ہے. حالانکہ حقیقت تھا. یا رسول اللہ یہ سب خواب ہے، تو یہ بتائیے حقیقت کہاں ہوگی؟ یہ سب خواب ہے، آئے ہائے ہائے بہت خوبصورت. تو حقیقت کہاں ہوگی؟ اب دیکھیے میرے نبی کا جواب، کہا حقیقت تب شروع ہوگی جب قبر کی پہلی رات تو اپنی آنکھ کو کھولے گا.